آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر محمود احمد مدنی صاحب آج ہمارے لیے کون سی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذهب فبیدر کل تمر علی ناحیتی، رواہ البخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد احد کے دن شہید ہو گئے اور میری 6 بہنیں تھیں۔ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، اور ان پر بہت سارا قرض تھا۔ فَلَمَّا حَضَرَ جِدَادُ النَّخْلِ، جب پھلوں کے توڑنے کا یعنی کھجوروں کے توڑنے کا وقت آیا، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قد علمت، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ میرے والد احد کے دن شہید ہو گئے، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سارا قرض چھوڑا ہے، وَإِنِّي أُحِبُّ أَن يَرَاكَ الْغُرَمَاء، مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب وہ لوگ قرض لینے کے لیے آئیں، جب پھل توڑا جائے گا تو وہ آئیں گے قرض لینے کے لیے، تو اگر آپ بھی تشریف لے آئیں، وہ آپ کو دیکھ لیں، تو جن لوگوں کو جو مل جائے گا وہ اس پہ صبر کر جائیں گے اور مجھے زیادہ تنگ نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو آج ہم نے پڑھا۔ حضور نے فرمایا آپ جائیے، فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى نَاحِيَتِي، اور ہر قسم کی کھجور کی الگ ڈھیری لگا دیجئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ففعلت، میں نے ایسا ہی کیا، اور جب وہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ جمع ہوئے پھل لینے کے لیے کہ ہمیں ہمارا حصہ دو اور جو ہم نے قرض لینا ہے وہ دو، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی۔ جب انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا تو وہ مجھ پہ بہت غصہ ہوئے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بلایا، زیادہ تر یہودی تھے ان میں سے۔ فلما رأى ما يصنعون، جب انہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تو جابر پہ سختی کر رہے ہیں، اطاف حول اعظمها بیدرا 3 مرات، حضور سب سے بڑی ڈھیری کے پاس سے 3 مرتبہ حضور نے اس کے ارد گرد چکر لگایا، ثم جلس علیہ، پھر اسی پر حضور بیٹھ گئے اور فرمایا ادعو اصحابک، ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے قرضے لینے۔ فما زال یکیل لهم حتی ادى اللہ امانت والدی، حضرت جابر فرماتے ہیں وہ ایک ہی ڈھیری، حالانکہ بہت ساری ڈھیریاں لگی ہوئی تھی، وہ ایک ہی ڈھیری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ان کو کیل کر کے دینا شروع کیا، تول تول کے دینا شروع کیا، اور اللہ رب العزت نے میرے والد کی پوری امانت اسی ایک ڈھیری سے ادا کر دی۔ حالانکہ حضرت جابر فرماتے ہیں وَأَنَا وَاللَّهِ رَازٍ أَن يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي وَلَا أَرْجِعُ إِلَىٰ أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ، میں اللہ کی قسم اس بات پر راضی تھا کہ ساری کھجوریں تقسیم ہو جائیں اور میرے والد کی امانت ادا ہو جائے اور میں ایک بھی کھجور گھر نہ لے کے جاؤں، میں اس پر بھی خوش تھا، لیکن اللہ نے میرے والد کی امانت وہ ایک ہی ڈھیری سے ادا کر دی اور ساری ڈھیریاں بچ گئیں، بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک بھی کھجور اس میں سے کم نہیں ہوئی، یعنی جس ڈھیری میں سے حضور نے ادا کیا اس میں سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ڈھیری بھی، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، وہ ساری کی ساری اسی طرح سلامت بھی تھیں اور حضور کے مبارک ہاتھ کی برکت سے سارے کا سارا قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ دوستو، یہ ہے ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور کے مبارک ہاتھ کی برکت سے سارے کا سارا قرضہ حضرت جابر کی طرف سے اور ان کے والد کی طرف سے ادا ہو گیا۔ اور ہمارے لیے اس میں درس یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پہ قرض ہو اور وہ پریشان ہو تو ہم جہاں تک اس کی ممکنہ مدد کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جو بھی ہم ان کی مدد کر سکیں ہمیں وہ کرتے رہنا چاہیے۔